اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک مطالبہ کیا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، وَاشْكُرُونِي، میرا شکر ادا کرو۔ اور ایک جگہ فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتیں تم پر اور بڑھا دوں گا، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو پھر میں فرمایا کہ وہ رب بے نیاز ہے، تم اسے کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتے۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جس کے لیے نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، نہ اس کا کوئی باپ نہ اس کا کوئی بیٹا، وہ سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، کائنات کی ہر شے اسی کی طرف سے ہے اور سب نے لوٹ کے بھی اسی کی طرف جانا ہے۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کر نہیں سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دے نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے، یہ اس کا اختیار ہے، کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے۔ مالک ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہا کیا اور جو چاہے گا کرے گا۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، وہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچی بات لوگوں کس کی ہو سکتی ہے؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس نے مومنوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، مومنوں کے لیے وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ آئی سمجھ میں؟ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، اہل سنت و جماعت کس کو کہتے ہیں یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے۔ اہل سنت والجماعت ہی بین الافراط و تفریط، یہ سختی اور نرمی کے درمیانی راستے کا نام ہے۔ اسلام سختی اور نرمی کے درمیانی راستے کا نام ہے، اور اہل سنت بھی سختی اور نرمی کے درمیانی راستے کا نام ہے۔ انتہا پسندی اہل سنت میں نہیں ہے، انتہا پسندی نہیں ہے۔ اسی طرح کاہلی سستی اس قدر، یعنی کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے تو اتنی بھی امید نہیں ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، تو وہ شخص اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت کا منکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ آئی سمجھ میں؟ اور جو بندہ کہتا ہے جناب جو مرضی کرو، نبی نے شفاعت کرنی ہے، رب نے بخش دینا ہے، یاد رکھ لے نبی نے ان کو بھی بخشوانا ہے جن کی بخشش کا نمبر لگتے لگتے جہنم میں کوئلہ بن چکے ہوں گے، ہے نا؟ کہیں اسی امید پہ بیٹھ گئے تو کہیں کسر ساری نکل چکی ہو جب تک نمبر لگے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یقیناً میرا رب بخشنے والا ہے، یقیناً نبی شفاعت کرنے والے ہیں، مگر نبی بھی مومنوں کی شفاعت کریں گے، نبی بھی مومنوں کی شفاعت کریں گے۔ ہاں حضور نے فرمایا میرے صحابہ تم کیا سمجھتے ہو کہ رب نے مجھے جو شفیع بنایا ہے قیامت کے دن میری شفاعت تم لوگوں کے لیے ہے؟ فرمایا نا، شفاعت لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے۔ مگر یہ کہ شفاعت کی امید پر گناہ کرتے رہنا یہ بھی گمراہیت ہے، اور اللہ کی رحمت سے امید ہٹا لینا یہ بھی گمراہیت ہے۔ الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان نام ہے رب کی ذات سے امید بھی رکھے اس سے ڈرتے بھی رہے، رب کی ذات پر امید بھی رکھے اس سے ڈرتے بھی رہے۔ الایمان بین الرجاء والخوف، امید اور خوف کے درمیانی راستے کا نام ایمان ہے۔ اللہ ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ میلاد کیوں مناتے ہیں، ایک بڑی اہم ذمہ داری جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ میلاد میں ذکر رسول ہو، ذکر رسول ازدیاد محبت کا سبب ہے، اور محبت ہی ایمان ہے۔ میلاد اس لیے مناتے ہیں تاکہ اس میں ذکر رسول ہو، اور ذکر رسول سے محبت رسول پیدا ہوتی
ہے اور محبت ہی کا نام ایمان ہے. لا ایمان لمن لا محبت له. فرمایا اس شخص میں ایمان نہیں ہے جس میں محبت نہ ہو. اس شخص میں ایمان نہیں ہے جس میں محبت نہ ہو. لا ایمان لمن لا محبت له. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنے لوگوں، گھاٹ گھاٹ کا پانی پی کے بھی اگر ہم سوچتے ہیں کہ جنت، اور جناب جب دعا کی جاتی ہے تو یا اللہ فلاں کو جنت الفردوس عطا فرما، ایسے لگتا ہے کہ جیسے جناب بندہ باہر جا رہا ہے. یہ یاد رکھے، مولوی صاحب کا کام ہے دعا کرنا، پیر صاحب کا کام ہے دعا کرنا. لوگوں، دعا کا اگر مستحق بندہ نہیں نہ ہوا تو وہ دعا باقی امت پر تقسیم کر دی جائے گی، اس کے حصے میں کچھ نہیں آنا ہے. زمین زرخیز ہو، زمین جو ہے زرخیز ہو تو جب بارش برسے گی تو لالا زار اس میں اگے گا، سبزہ اگے گا، پھل اور باغات اگیں گے، مگر پتھریلی زمین پر کچھ نہیں اگتا ہے. اگر آپ کے دل کی زمین، آپ کے ایمان کی زمین اچھی ہوئی تو ہر مومن کی دعا آپ کو فائدہ دے گی. ورنہ کار شیطانی کنت نامش ولی گریب ولی آسلانت بر ولی. مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں کام شیطانوں والے کرے، نام ولی رکھتا ہے اپنے. بولے اگر یہ ولایت ہے تو پھر لعنت ہے ایسی ولایت پر. یہ نہیں ہو سکتا. دنیا میں بھی جناب تم چند روزہ دنیا کو اپنی مرضی سے جیو. یاد رکھے جس نے اس زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے تابع کر دیا، مرنے کے بعد رب جنت اس کی مرضی پہ کر دے گا. فرمایا میں اپنے بندے پر دو خوف جمع نہیں کروں گا. جو شخص مجھ سے دنیا میں ڈرتا رہا قیامت کے دن فرمایا اسے بے خوف کر دوں گا. آئی بات سمجھ نہیں؟ اور فرمایا جو شخص دنیا میں مجھے بھول گیا اور بے خوف ہو گیا قیامت کے دن اسے خوف زدہ کر دوں گا. اب سارے اپنے دامنوں میں جھانکے کہ ہمارے دلوں میں اپنے رب کا خوف ہے یا نہیں ہے، نبی کی محبت ہے یا نہیں ہے. میرے نبی کا فرمان سنے، سارے اپنے دلوں کو ٹٹولے. تقریریں آپ سن چکے، میں نے چند ایسی باتیں کرنی ہے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کن فیہ ثلاثۃ فقد وجب بہن حلاوۃ الایمان. جس شخص کے اندر تین چیزیں پائی جائیں. کتنی چیزیں؟ تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا. فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ساری کائنات سے زیادہ پیارا ہونا چاہیے. اللہ اور اس کا رسول اسے ساری کائنات سے زیادہ ٹھہرے. تھوڑا سا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں عادت ہے جب تک نشاندہی نہ کی جائے تب تک لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی. اللہ اور اس کا رسول ساری کائنات سے زیادہ کیا ہونا چاہیے؟ پیارا ہونا چاہیے. آؤ اللہ سب سے زیادہ پیارا کیسے ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے قربانی کرنے کے لیے میاں میں لے گئے نا، تو پیچھے شیطان حضرت حاجرہ کے پاس آیا، حضرت اسماعیل کی ماں کے پاس. کہنے لگا بی بی حاجرہ ابراہیم اور اسماعیل کہاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ تو دونوں دعوت میں گئے ہوئے ہیں. تو کہنے لگا دعوت وعوت کوئی نہیں، ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنے لے گیا ہے. کہاں لے گیا؟ ذبح کرنے. اس نے کہا بدبخت کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو کہنے لگا ابراہیم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. ابراہیم سمجھتے ہیں اللہ نے ان کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. تو جناب حاجرہ بولی اگر رب کی مرضی یہ ہے تو پھر ایک اسماعیل نہیں ہزاروں اسماعیل ہو رب کے نام پہ قربان ہے. یہ ہے حاجرہ کا ایمان. اور میرا اور تیرا ایمان بندہ کہتا ہے جناب تیرے بچے کے سر میں ماں ہے، کیا ہے؟ جائے گا کیسے؟ ڈھول بجا کے. سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، تم سنیو سوچو، کہا تمہارے بچے کے ماں نے جائے گا کیسے جی؟ ڈھول بجا کے. میرے نبی نے فرمایا اللہ نے حرام میں کوئی برکت نہیں رکھی. فرمایا یہ دلگن جو ہے ڈھول شیطان کا مزامیر ہے، شیطان کا کھلونا ہے. میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ دو لوگوں پر بڑا غضبناک ہوتا ہے. ایک جو ہے فقیر آدمی ہو، غریب ہو اور پھر وہ تکبر کرے، اور دوسرا وہ نوجوان جسے اللہ نے جوانی دی، عمر دی،
فرمایا تجھے اس زمین کے اندر جانا ہے جس پر تو ناچ رہا ہے، میرا سارا غرور نکل جائے گا۔ ہم بھول گئے ہیں کہ ہمیں ایک دن مرنا بھی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری صحابی رسول ہیں، قبر کھود رہے ہیں کس کی؟ امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لختہ جگر فاطمہ الزہرا کی۔ یہ وہ فاطمہ جن کے سر کے ایک بال کو پوری زندگی چاند اور سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ یہ فاطمہ وہ ہے کہ جب سر سجدے میں رکھ دے تو پوری رات گزر جائے پر ایک سجدہ پورا نہ ہو۔ یہ وہی فاطمہ ہے۔ میرے نبی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، حضور صحابہ کے درمیان، توجہ ہے نا، حضور صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے۔ ایک شخص آیا اور حضور کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ جب اس نے حضور کو برا بھلا کی کہا، صحابہ آگے دوڑے اس کو مارنے کے لیے، میرے نبی نے ان کو روک لیا۔ اس نے حضور کو فحشات بھی بکے مگر میرے نبی نے صحابہ کو روک لیا۔ جب روکا تو وہ قدموں میں گر کے رونے لگا۔ میرے نبی نے اس کو اٹھایا اور فرمایا بھائی کیا بات ہے، آتے ہی تم نے مجھے پہلے گالیاں دی اور اب قدموں میں پڑ کے رو رہے ہو۔ کہنے لگے محمد میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، کئی دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، آج جب میں نے پریشان ہو گیا ان کی بھوک دیکھ کے برداشت نہ کر سکا، میں نے سنا مدینہ میں محمد نام کا کوئی بادشاہ ہے، میں چلا آیا گاؤں سے، میں نے کہا جا کے اس کو برا بھلا کہوں گا، بدلے میں کم سے کم وہ مجھے قتل کر دے گا، جان چھوٹ جائے گی۔ نعرہ تکبیر، میلاد النبی، میرے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو سینے سے لگایا۔ حضور نے فرمایا کون ہے جو اس کے سر کو ڈھانپے گا؟ حضرت حیدر کرار شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اپنا امامہ اتار کے اس کے سر پہ رکھ دیا، امامہ رکھ دیا۔ حضور نے فرمایا کون ہے جو اس کو سواری دے؟ ایک اور صحابی دوڑ کے گئے اپنے گھر سے اونٹنی کھود کے لے آئے۔ میرے نبی نے فرمایا کون ہے جو اس کو اتنا غلہ دے دے جس سے اس کا اور اس کے بچوں کا پیٹ بھر جائے؟ لوگوں ہمارے ہاں تو ذخیرہ 6 مہینے کے جمع ہوتے ہیں مگر کسی صحابی میں یہ ہمت نہ ہوئی کہ اتنا غلہ دے دے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ صحابہ خاموش بیٹھے ہیں کیونکہ کسی کے گھر میں اتنا غلہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بلال اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، مدینے کے مسلمانوں کے گھروں میں جاؤ، سب سے کہنا حضور نے فرمایا اس کو اتنا غلہ دے دو، اس کی اور اس کے بچوں کی ضرورت پوری ہو جائے۔ کہیں سے غلہ نہیں ملا۔ بلال حبشی سوچنے لگے اب جائیں تو جائیں کہاں، قربان جائیے۔ کہنے لگے صرف ایک ہی در تو ہے جہاں سے کوئی سائل خالی جاتا ہی نہیں ہے، ایک ہی تو گھر ہے، ارے جس چوکر سے آج تک مانگنے والا کبھی خالی نہیں گیا، اور وہ اس کائنات میں سیدہ کی چوکٹ ہے، فاطمہ الزہرا کا گھر ہے۔ سیدھا سائل کو لے کر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ کے پاس پہنچے، دروازے پر دستک دیا، جناب فاطمہ پوچھتی ہے کون ہے؟ اندر سے باہر سے عرض کی کہ میں پیغمبر نبی کا غلام بلال ہوں۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے میں اس لیے آیا ہوں، نبی نے میرے ساتھ اس عربی کو بھیجا ہے کہ اتنا غلہ دے دو جس سے اس کا اور اس کے بچوں کا گزارا ہو جائے۔ ارے اس گھر میں کہاں اناج جمع کیا جاتا تھا؟ حضرت فاطمہ نے گھر میں نظر دوڑائی، صرف ایک چادر تھی جو دونوں بچے سو رہے تھے جانماز کے اوپر۔ ارے قربان جائیے یہ وہ فرشتے ہیں جن کے گھر کا درزی بھی جبریل ہے، سبحان اللہ۔ یہ وہ فرشتے ہیں جن کے لیے یہ وہ جو ہے نبی کے نواسے ہیں جن کے لیے طائر سدرہ جبریل امین آئے تو جنت سے پھل لے کر آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ اگر یہ رو گئے تو پیغمبر فرمائے اے فاطمہ میرے ان نواسوں کو نہ رلایا کرو کیونکہ ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے اور جو بات مجھے تکلیف دیتی ہے اس سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ ایک جانماز کے اوپر دونوں بچے سو رہے ہیں، اوپر ایک چادر ڈالی ہے۔ حضرت فاطمہ نے دیکھا گھر میں کچھ نہیں، کئی بار گھر میں نظر دوڑائی، اسی چادر پہ نظر ٹھہر گئی، آگے بڑی چادر اٹھائی، کہنے لگی بلال گھر میں کچھ نہیں ہے، یہ چادر میری لے جاؤ،
اور مدینہ کے فلاں یہودی تاجر کے پاس جانا اور کہنا یہ امام الانبیاء کی بیٹی کی چادر ہے، یہ فاطمہ بنت محمد کی چادر ہے، اس چادر کو رکھ لے، بدلے میں جتنا غلہ دے سکتا ہے اس غریب کو غلہ دے دے۔ حضرت بلال چادر لے کر گئے، یہودی کے پاس پہنچے، جو ہی چادر اس کو دی گئی تو یہودی نے کہا کس کی چادر ہے؟ کہنے لگے امام الانبیاء کی بیٹی کی چادر ہے۔ یہ سنتے ہی یہودی کی چیخ نکل گئی، کہنے لگے میں نے مانا عزیر بھی سخی ہے، میں نے مانا موسیٰ بھی سخی ہے، میں نے مانا ابراہیم بھی سخی ہے، میں نے مانا یوسف بھی سخی ہے، میں نے مانا کہ یعقوب بھی سخی ہے، پر محمد کے گھرانے سا کوئی بھی نہیں۔ اس نے چادر کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ یعنی میں عرض کر رہا ہوں یہ وہ فاطمہ ہے جس کی چادر کو بھی دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھے۔ اب اس یہودی نے کہا اس آدمی سے کہ اپنا اونٹ لاؤ، کم سے کم 6-7 کوئنٹل اونٹ اٹھا لیتا ہے ایک ٹائم میں۔ اس نے کہا جتنا اس کا اونٹ اٹھا سکتا ہے اتنا لاد دو۔ لاد دیا گیا، حضرت بلال کو بلایا، کہنے لگے بلال سلام بھی ساتھ میں لے جاؤ، چادر بھی لے جاؤ، اور بنت رسول سے کہنا میں اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا کہ آج میری آنکھیں کھل گئی ہیں، آج مجھے اسلام جیسی دولت تمہارے گھر سے ملی ہے۔ اس فاطمہ الزہرا کی قبر کھود رہے ہیں، حضرت کون؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب قبر کھود رہے ہیں پوچھا گیا، حضرت ابو ذر غفاری جذبات میں آ گئے، کہنے لگے زمین تو جانتی ہے تیرے اندر کون آ رہا ہے؟ تیرے اندر امام الانبیاء کی لخت جگر آ رہی ہے، وہ آ رہی ہے جسے نبی نے فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کہنا تھا تو قبر بھی وجد میں آ گئی، کہنے لگی ابو ذر غفاری میں وہ زمین ہوں جس میں حسب و نسب نہیں دیکھا جاتا، یہاں عمل کام آتے ہیں، یہاں وہی آرام پاتا ہے جس کے عمل اچھے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو میں نے اور اپنی آخرت کے لیے کیا کیا ہے۔ تو نبی نے کیا فرمایا، لوگوں اگر ایمان مضبوط ہوتا، جب تم سے کوئی کہتا تمہارے بیٹے کا من ہے اور یہ ڈھول بجانے سے دور ہوگا تو تم کہتے رسول اللہ کی شریعت میں ڈھول بجانا حرام ہے، ارے ایک بیٹے نہیں 100 بیٹے مر جائیں تب بھی ڈھول نہیں بجاؤں گا، اللہ کی عزت کی قسم ایک بیٹا نہیں رب 10 بیٹے عطا کرے۔ مگر ایمان مضبوط نہیں ہے۔ ایمان کون سا والا؟ حضور نے فرمایا قبر میں جب ہر آدمی قبر میں جاتا ہے تو ہر قبر میں میت فرشتوں کے جواب تھوڑی دے دے گا، من ربک ربی اللہ ما دینک دینی الاسلام ما کنت تقول فی حق هذا الرجل هو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب جواب نہیں دیں گے، کچھ کہیں گے ہاں ہاں لا ادری، ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا، جو لوگ کہتے تھے وہی میں بھی کہہ دیتا تھا۔ لوگوں ان میں نہ بنے کہ پوچھا جائے تمہارا رب کون ہے اور تم کو جناب مسجد کے امام صاحب جو کہتے تھے وہی میں بھی کہہ دیتا تھا۔ نہ اپنے رب کی معرفت اسی زندگی میں حاصل کرو، اپنے رسول کی معرفت اسی زندگی میں حاصل کرو، اس لیے کہ شیطان آخری حملہ قبر ہی میں آ کے کرتا ہے۔ جب پوچھا جائے گا من ربو کا، یہ بدبخت بائیں طرف کھڑا ہوگا اشارہ کرے گا مجھے بول، جب کہا جائے گا ما دینو کا تو یہ پھر کہے گا میری طرف اشارہ کر، جب پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، لوگوں ایمان ایسا بناؤ، جب میرے نبی نے فرمایا لوگوں تمہیں قبر میں آزمایا جائے گا، تمہیں قبر میں میرے بارے میں آزمایا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا قبر میں، تو اللہ اکبر جب قبر کا حال بیان کیا حضرت عمر روتے ہوئے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ما بال عمر، پھر عمر کا کیا ہوگا یا رسول اللہ؟ جب قبر میں آزمایا جائے گا عمر کا کیا ہوگا؟ کون عمر؟ وہ عمر میرے نبی فرماتے ہیں جس راہ سے عمر گزر جائے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔